بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حملة القرآن هم أهل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد جو ہے اس سے قلوب کو اطمینان پہنچتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے. جہاں بیٹھ کے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان پہ اللہ کا کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے. آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں, کوئی شور نہیں, کوئی گل نہیں, اور ایک عجیب انداز سا یہاں دیکھ رہے ہیں. یہ انداز سکینہ کا, سکون کا, وقار کا, اطمینان کا دوسری جگہ نہیں ہے. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور سب سے بڑا ذکر ہے. نماز پڑھنا اعمال میں, قرآن پاک کی تلاوت بڑا ذکر ہے اور کلمہ طیبہ بڑا ذکر ہے. مختلف انداز سے ذکر کے فضائل حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں. جب نماز کی نیت بنتی ہے تو کیسا سکون پیدا ہو جاتا ہے. قرآن پڑھا جاتا ہے تو سکون ہوتا ہے. اور یہ مجلس اللہ کے ذکر تذکرے کی, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر اور تذکرے کی قائم ہے. یہاں دیکھیے سکون ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ ہوتا ہے تو ان لوگوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے. حدیث کا الفاظ ہے نزلت علیہم السکینہ, اور اس کے آگے جو بیان کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. ہم یہاں کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں, یہاں کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالی یہاں اس مجمع کا, اس مجلس کا بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالی اس مجلس کا تذکرہ اپنے مقرر فرشتوں میں کرتے ہیں, اور فرشتے زمین سے اوپر تک جو ہے صفحے لگا لیتے ہیں, پاتا لگا لیتے ہیں. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اگر یہ ہماری نگاہوں کے سامنے کھل جائے, یہ منظر سامنے آ جائے, تو یہ تو علاقہ بہت آبادیوں کا ہے ہماری. اس مسجد میں تو گاؤں کے لوگ پورے آ جائے تو جگہ میں ملے گی اور حلقہ, لیکن چونکہ حقیقت نہیں معلوم ہے, قیمت نہیں معلوم ہے, اور منظر ہمارے سامنے نہیں ہے, اس واسطے ہمیں اس کی قدر نہیں.
ابھی یہی کہیں پیسے سے کھیل کا کوئی نظم کر دے تو پیسہ دے کے جا کر لائن لگائیں گے، ساتھ جھولا لگا ہوا ہے، اتنے قسم کا جھولا لگا ہوا ہے، ایسے جھولتے ہیں کودتے پھانکتے ہیں، تو ابھی اپنے بچوں کو لے جا کر کے 500-700 روپیہ خرچ کر کے چلے آئیں گے اور خوش ہوں گے کہ ہمارے بچے خوش ہوں گے۔ لیکن ہمارے بچے نے قرآن کریم کو پڑھ لیا اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، جس خوشی کا منظر ہونا چاہیے وہ خوشی نہیں۔ یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کے حفظ کی تحقیق کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے اپنے پاک نبی علیہ السلام کی زبان پہ وعدہ فرمایا۔ اللہ حبیب ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ القرآن فاستظهر وأحل حلالا وحرم حراما أدخله الله الجنة۔ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو محفوظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یعنی صرف جاننا مقصود نہیں ہے، جاننے کے مطابق اپنی زندگی بنایا۔ انہوں نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنایا، تو قرآن کے مطابق زندگی بنانا، حدیث کے مطابق بھی زندگی بنانا اس میں آ گیا۔ جو قرآن نے اعلان کیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول علیہ السلام جو دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ۔ حدیث پاک میں بہت ساری روایات ایسی ہیں، قرآن کے بہت سارے آیات سے مضمون ثابت ہوتا ہے۔ بار بار قرآن اللہ تعالی نے آسان فرمایا اور اللہ نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے واسطے اور قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے بہت آسان کر دیا۔ قرآن ہماری زبان میں نہیں ہے، بلسان عربی مبین ہے، بڑی ہی جامع زبان عربی اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اس کی کوئی مزید نہیں پیش کر سکا۔ عرب کے وہ شعراء جو ایام جاہلیت میں تھے، وہ اس کو دیکھ کے تک ہو گئے اور اقرار کیا، اسلام نہیں لائے تو اقرار کیا کہ اس جیسا قرآن کوئی پیش نہیں کر سکتا، اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ان کی مادری زبان تھی، اپنے زبان کے مقابلے میں پوری دنیا کے لوگوں کو گونگا کہتے تھے، انہیں بولنا نہیں آتا۔ انہوں نے قرآن کو دیکھا، سمجھا اور اس کی بلاغت کو دیکھا، اگرچہ وہ گہرائی تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ بعض مسائل میں حضرت عائشہ کو اشکال ہوگا کو نہیں سمجھ آیا، بعض مسائل حدیث حاتم صحابی نہیں سمجھ سکے، حدیث پاک میں کی چیز موجود ہے۔ ہمارے ساتھ جو منظر ہے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ ہر مسلمان کو محبت ہے، نہیں محبت ہے تو پھر مسلمان کہاں ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان جاری کیا ہے، آپ کی احادیث میں اگر نبی کے ساتھ محبت ہے تو نبی علیہ السلام کی ہر بول کے ساتھ محبت اور لگاؤ ہونا چاہیے، اور ہے لوگوں مگر ہماری نگاہ صحیح طور پہ دیکھ نہیں رہی ہے۔ جس انداز سے نبی علیہ السلام کو پہچاننا چاہیے تھا ہم نے نہیں پہچانا۔ جب محمد رسول اللہ کو نہیں پہچان سکے،
अल्लाह को क्या पहचान पाए। ये सही और कोशिश हो रही है। पहली उम्मतों में जो आसमानी किताबें आई थी, उन आसमानी किताबों के हाफिज सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम होते थे, रसूल होते थे। आवाम उसको हिफ्ज़ नहीं कर पाती थी। ये कुरान का मौजूदा है। इस उम्मत की बहुत बड़ी करामत और शराफत है कि अल्लाह ताला ने उम्मत के इतने अफराद में इस कुरान करीम को अता फरमा दिया और किसी ने महफूज कर दिया। ये क्या है? छोटा बच्चा है, इतनी मोटी किताब 30 पारों की, इतने रुकवात, इतने हो सब जोड़ दिया मुफस्सिरीन ने, और ये याद कर लेते हैं। सूरह फातिहा से शुरू करते हैं और नास मिला खत्म करते हैं। हमारे मदारिस में इस वक्त दस्तूर चल रहा है कि जो लड़का एक नशस्त में पूरा कुरान पाक सुनाता है तो उसको बड़े बड़े इनामात से नवाज रहे हैं। हमारे मदरसा बेडरूम में इस पे बड़ी खास तवज्जो है कि पूरा कुरान एक नशस्त में सुना दे। एक नशस्त मतलब क्या है? शुरू किया तो नमाज होता है, नमाज पढ़ लिया, घर से काम आया, लेकिन सुनाना शुरू किया तो आज सुना के छोड़ेगा। अभी आज इम्तिहान हो रहा था नौवीं की तलबा का कि कौन पूरी नौवीं जो है एक नशस्त में सुना देता है, जो सुनाएगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा। ये हौसला बढ़ाने के वास्ते है। ये कुरान इन बच्चों ने महफूज कर लिया, छोटी छोटी उम्र के बच्चे महफूज कर ले रहे हैं। ये कुरान का मुजज़ा है। इस उम्मत की खुसूसियत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इस एजाज से नवाजा गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरान के हाफिज थे ही। एक मर्तबा जो सुन लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग में पैवस्त हो गया, फिर निकलने वाला नहीं है। आपसे बड़ा कवि और हाफिजा न पैदा हुआ न पैदा होगा। खुशी की बात है इन बच्चों के वास्ते कि इनके बारे में इसी रिवायत में बशारत सुनाई दी है। मन क़रा कुरान मस्तदहा हो हलाल हो हराम हराम। ये शर्त है कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाया, पढ़ करके इसको हुजूर में और उसी लाइन में नहीं चले गए। अदखलहुल्लाहुल जन्नह, इस सिफत पे जन्नत में दाखिले की बशारत नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान से खुदा सुना रहा है। शर्त यह है कि कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाना। ये इनके वास्ते फौरी हो गया। और उसके बाद वशफ़अहु बिअशरतिन मिन अहले बैति, उसके घर खानदान के लोगों में से 10 आदमियों के बारे में क़यामत के मैदान में सिफारिश करके जन्नत में दाखिल करा देंगे। यानी खात्मा ईमान पे हुआ हो तो ये सिफारिशी क्या करेंगे? उनको लाइन से निकाल करके और पहुंचा देंगे जन्नत। ऐसे कुल्लुहुम क़द वजबत लहुम नार, वो ऐसे थे कि गुनासी और गुनाह कबीरा के बिना पर उनके वास्ते जहन्नम में जाना जरूरी था। अल्लाह ताला इस हाफिज़ कुरान की बरकत से जहन्नम में सजा भुगतने के वास्ते गुजार रहे थे, धुलाई के वास्ते यही मैदान में धुलाई हो जाएगी और सीधे जन्नत दाखिल कर दी जाएंगे। हाफिज़ कुरान की सिफारिशी के जरिए से हो जाएगा, उसका सारा गुनाह धुल जाएगा। इसके बराबर जहन्नम में धुलाई के वास्ते भेजा जाएगा। मुसलमान जहन्नम में सफाई सुथराई के वास्ते जाएगा, अजाब के वास्ते नहीं जाएगा। अच्छे शक्ल आजाद में अजाब के वास्ते नहीं भेजा जाएगा। बदल में क्या है? कपड़ा गंदा हो गया, नजासत लग गई, मस्जिद में आएगा नहीं, साफ करके आओ। जन्नत पाक जगह है, गुनाहों के से नापाक शब्द है, जन्नत में नहीं जाया जाएगा सकता है। लिहाजा जहन्नम
کی بھٹیوں سے ان آگ کو جلا کر کے پھر لایا جائے گا، ان کو سفارش بنایا جائے گا۔ دنیا کے جتنے علوم آج پڑھے جا رہے ہیں ان علوم کے واسطے ساری بے حیائیاں جو ہیں اختیار کی جا رہی ہیں، ساری غیرتیں جو ہے پامال کی جا رہی ہیں۔ کسی بھی فن میں دنیا کے یہ بشار استعمال ہو، اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں لگیں۔ جب قرآن پڑھیں گے پڑھائیں گے سیکھیں گے سکھائیں گے تو قرآن کے مطابق زندگی بنائیں گے۔ اب یہ اتنا بڑا مجمع موجود ہے جو قرآن پڑھا ہوا ہے، اس میں سے کتنے ایسے ہیں جو روزانہ تلاوت کا اہتمام کر لیتے ہیں، آدھے پارہ پڑھ لیتے ہوں۔ ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، ہر ایک اپنا محاسبہ کرے۔ ہمارے سامنے تو کیا ہے، صبح اٹھے نماز پڑھی چاہے نہیں نماز پڑھی، ہوٹل پہنچ جائیں گے اور ایک پیالے پیال میں نماز پیالی چائے میں نماز کتنی بکواس کرتا ہے، اور سامنے ایک شیطان تو بیٹھا ہوا ہے، ہوٹل خود ہی کا نام کی شیطان کی جگہ ہے، وہاں بکواس ہوتی ہے، اور یہ شیطان وہاں اور رہتا اخبار جس میں نمازوں کتنی جھوٹی خبریں لکھی رہتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے انسان کے جھوٹا ہونے کے واسطے کافی ہے کہ جو سنے نقل کر دے، یا جو پڑھے نقل کر دے۔ اب ہم پڑھتے ہیں صحیح غلط کے ہمیں کوئی امتیاز نہیں ہے اور نقل کر دیتے ہیں۔ اس موبائل پہ آج آپ جس کی عزت لینا ہو موبائل پہ ڈال دو، پھر صفائی دیتا پھرتا چلا جائے، ہر ایک یقین کر لیتا ہاں صاحب بالکل ایسا ہے، آپ موبائل پہ ہے فلاں صاحب نے لکھا ہے۔ علماء بھی گناہ میں خوب مبتلا ہیں، اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں موبائل کے اندر۔ کیا قیمت ان کی رکھی تھی، کیا مقام دیا خدا پاک نے، اور کیا کام دیا ہے، اس کام سے غافل ہو کر کے گئے لاہو لائن میں پڑے ہوئے۔ ہر ایک کو اپنے اوقات کی قیمت پہچاننی چاہیے کہ عمر کی زندگی کبھی ملنے والی اور لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ جتنا آج کر لیا اتنا ہی آگے چل کے پائیں۔ اور مزاج ماحول دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کیا نام کی ان کو برا کہہ رہا ہے اور اپنے عیبوں کی نہ کچھ پرواہ ہے، غلط الزام تصوروں کو لگا رکھا ہے۔ ان کی قیمت ان کی قیمت، اپنی قیمت کیا ہے؟ بولا کیا چاہیے؟ دوسرے کا ہے المومن مراۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینے میں آدمی دیکھ کر کے اپنے پیشانی کا تاریخ دیکھ لیتا ہے اور خرابی دیکھ لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا صاحب اس کو تو تاریخ لگا ہوا ہے، ارے تجھے لگا ہوا ہے۔ ایک مومن وہ دیکھ کر کے اگر اس کے اندر عیب نظر آ رہا ہے تو یہ ہونا چاہیے، نبی اسلام تعلیم یہ ہے کہ اپنا عیب دیکھو اس کی اصلاح کرو۔ اور الزامات اتنے زیادہ، ہر ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر میں اس کی برائی پر لگا ہوا ہے، اپنی فکر نہیں۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا هدیتم، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ اگر کوئی دوسرا گمراہی میں جا رہا ہے تم ہدایت کرو، وہ تمہارا نقصان نہیں ہوگا، تم کو صحیح راستے پر ہو۔ اب اس کو آپ نے صحیح راستے ہونے کے بعد پھر دوسروں کی اصلاح فکر کرو۔ ایسا آج حالات جو ہیں، انگریزی تعلیم کے واسطے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ نہ اسلام کی فکر ہے، نہ ایمان کی فکر ہے، مسلم لڑکی ہے یا غیر مسلم ہے، اور مسلم لڑکا ہے غیر مسلم لڑکا ہے، اپنی خواہش کو گزارنے کے واسطے کسی کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس واسطے نکاح وہ ہمارے یہاں پر عبادت سمجھا جاتا ہے، وہاں عبادت تصور نہیں رہ گیا، ایک بچے بچی کو ملنے کا نام نکاح ہو گیا۔ بس ہم نے اپنے یہاں کمی کیا ہے تو ہمارے دین اور اسلام کے دشمنوں کو منہ کھولنے کا موقع مل رہا ہے۔ تم اپنی اصلاح کرو، ان
اب وہ بند ہو جائے، بند ہو جائے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے رو، اور اپنے اپنے گھر والوں کے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرو۔ کیسا ہی کڑا آ جائے اور سب کچھ آ جائے، اتنا مضبوط کر دو کہ شہادت کو پسند کر لیں لیکن ایمان کے چھوڑنے پسند نہ کریں۔ ہم اپنی مضبوطی بیان کر رہے ہیں، ہم کسی سے مقابلے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ مضبوط ہو جاؤ، اپنے پیر پہ مضبوط ہو جاؤ، اللہ کی سنت پہ اور اللہ کے بیان پہ، طریقے پر، نبی کے بیان کا طریقے پہ کیا ہو جاؤ، ایک دم مضبوط ہو جاؤ۔ ہم نے اپنے بچے کو دین پڑھایا نہیں، عقائد اور ایمان صحیح نہیں کیا، جنت و جہنم کا مزاج ہم نے سمجھایا نہیں، دنیا اور آخرت دونوں درجات کو، دونوں عالم کو سمجھایا نہیں، تو جیسے آپ دنیا پہ بہ رہی ہے، ہم بھی دنیا پہ بہ گئے۔ اگر لڑکی ڈاکٹر ہو گئی مت پوچھو، پورا ملک فتح کر لیا، اور لڑکا حافظ قرآن ہو گیا، چار لڑکے ہیں، ایک انجینئر ہے اور دوسرا مدرسے ہے۔ ابھی آپ مجھ سے چار بیان کیا، مولانا عباس رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی لوگ جانتے ہیں، تو ان کے دوسرے بھائی جو انگریزی خاص تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نے ہمارے ساتھ جو ہے اچھا کام نہیں کیا، ان کو تو علم دین پڑھا دیا، ان کی عزت دیکھ لیجیے، ہمیں دنیا پڑھا کر کے دنیا کے ٹھیکروں پر ڈال دیا، دنیا کے ٹھیکرے ملیں گے، اسی دنیا میں رہ جائیں گے، اور اس قرآن کی برکت جو ہے دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اب جن گھروں میں حافظ قرآن بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کے گھروں کا ماحول بدل جانا چاہیے، یعنی کوئی خلاف سنت عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں چاہے اس بات کا تہیہ کر لیں، ہم سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کریں گے، اور کوشش کریں گے کوئی خلاف عمل نہ کرے، سمجھا کے بجھا کے، برائی کر کے نہیں، اس کو الٹا پلٹا کر کے نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت و محبت کا درس سیکھتے ہوئے جو ہے ہم کو دین پلاؤ، اسلام پلاؤ۔ یہ مدارس اسی واسطے کھلے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کے ایمان کو، دین کو درست کر رہے ہیں، اسی واسطے جتنے دشمن ملک ہیں ان تمام ملکوں کی نگاہ اسی پر ہے، امریکہ کی نگاہ اس پر ہے کہ یہ ہندوستان میں کرتا پجامے ٹوپی والے کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مضبوط کرو اپنے دل کو، مضبوط کرو اپنے ایمان کو، مضبوط کرو اللہ کے یقین کو، مضبوطی سے جم جاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر، ایک دم اسی کو اپنا زندگی کا مزاج اور معمول بنا لو، اور اللہ سے توبہ استغفار میں لگ جاؤ، پھر انشاءاللہ اگر ہم اپنی صحیح جگہ پہ آ گئے تو پھر کوئی ہمارا کو بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت وبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو حال اور مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھ کے کرتوت ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے۔ اس واسطے ایسے مواقع آپ فراہم کیجیے، اپنے گھروں میں مستورات میں بیان کروائیے، اور مسجدوں میں بیان کروائیے، اور علماء کے پاس بیٹھیے، ان سے دین سیکھیے، دیانت سیکھیے، تقویٰ سیکھیے، اللہ کی محبت سیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سیکھیے، دین کو سیکھیے، ہمارے جو عقائد جو ہے آخرت تک، جنت تک، دیدار باری کا حالت میں، ان تمام عقائد کو خود سیکھیے اور اپنے اولاد کو سکھائیے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے، اور شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كلما ذكرت وكلما غفل عن ذكر المأمون اللهم آتنا وآتنا واشرنا شأننا كله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
رحمتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے کریم آقا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف سے ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما. اے اللہ اپنا دین نصیب فرما، اپنے پاک حبیب کی سنتیں یا اللہ کو نصیب فرما. اے اللہ سنتوں پہ جانا، مسجدوں کا آباد کرنا، اپنے گھروں کو ذکر سے آباد کرنا، اپنے ہر نشست و برخاست کو اے اللہ اپنے ذکر سے آباد کرنا. ہمیں اسی توفیق سے نواز کیجیے. اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، دین کی، مال کی حفاظت فرما. ایک ایک فرد مسلم کی حفاظت فرما یا اللہ، ایک ایک فرد مسلم کی حفاظت فرما. ہمارے مساجد و مدارس کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اعمال پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے صالحات پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے صالحات پہ قائم فرما. اپنے توجہ نصیب فرما، توبہ کی توفیق نصیب فرما. مسلمانوں کو اپنی محبت و معرفت سے نواز دے. اے اللہ دشمنوں کو کنارے لگا دے یا اللہ، دشمنوں کو کنارے لگا دے یا اللہ، دشمنوں کو کنارے لگا دے. ایمانی قوت، اعمال کی قوت، اخلاق کی قوت اے اللہ ہمیں پیدا فرما دے. ہمیں اسلامی بصیرت نصیب فرما. اللہ اسلامی بصیرت نصیب فرما، اسلامی اخلاق نصیب فرما، اسلامی اطوار نصیب فرما. اے اللہ پورے عالم مسلمان کی حفاظت فرما، بالخصوص ہندوستان مسلمان کی حفاظت فرما. اللہ صوبے مسلمان کی حفاظت فرما. پورے ملک میں، پورے عالم میں امن و سکون کا ماحول پیدا فرما. ایسے افراد کو مہیا فرما جو انسانیت کے حقوق کو پہچاننے والے ہو، انسانیت کے حقوق کو پہچاننے والے ہوں. ایسے افراد سے آپ کی پناہ جو درندگی کے اخلاق جاننے والے ہوں، درندگی پیدا کرنے والے ہوں. اللہ ایسے افراد سے، اشخاص سے سارے انسان کے حفاظت فرما، ہم سب کے حفاظت فرما. اللہ پھر رحمت عاطف فرما. یا اللہ پھر رحمت عاطف فرما. یا اللہ پھر رحمت عاطف فرما. اپنے غضب سے بچا یا اللہ، اپنے غضب سے بچا یا اللہ، اپنے غضب سے بچا. اللہ مدد سے کی اللہ، تمام علیہ السلام کے شر سے، ہر فتنے سے پاک فرما. اللہ تمام ضروریات کی حفاظت فرما. لوگوں کو متوجہ فرما، طلباء کو متوجہ فرما، عوام کو متوجہ فرما. اللہ ذمہ داروں کو اللہ نیکی کے ساتھ، اللہ اخلاص کے ساتھ اللہ صحیح کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. افراد سے اللہ صحیح مہیا فرما. اللہ اساتذہ میں، مدرسین میں، مستلمین میں، ذمہ داروں میں، چندہ دینے والوں میں ہر ایک میں اخلاص پیدا فرما. یا اللہ ہر ایک میں اخلاص پیدا فرما. اللہ اس انداز سے مدرسہ چلانا چاہیے، چلا جاتا ہے، وہ طریق نصیب فرما، وہ فہم نصیب فرما، وہ زیرکی نصیب فرما، ہمیں نگاہ دور بھی نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. اے اللہ خاص ناظم صاحب کو بیماری چل رہی ہے، اس میں شفا کامل عاجلہ مسلم کو نصیب فرما. اور حضرات نے جو عام جواز سے کہا ہے، ان تمام حضرات کو ان کے مقاصد میں کامیاب فرما. اے اللہ آپ کی ستارے کو اللہ ترقیات سے نواز دے، اللہ خوب ترقیات سے نواز دے. اللہ تعالیٰ کے اے اللہ ترقیات سے نواز دے، تعلیمی، تعمیری، ظاہری باطنی خوبیوں سے نواز دے. اے اللہ کام کرنے والوں میں اللہ صلاح اور تقوی اور صلاحیت پیدا فرما. اے اللہ اہل صلاح کو جمع فرما. اللہ اس مدرسے کو ذکر کی مجالس سے، قرآن کی مجالس سے، حدیث کی مجالس سے، علم دین کی مجالس سے آباد فرما. یہاں پہ طلبہ کو اے اللہ سکون نصیب فرما، علم، عمل اور اخلاق کا اللہ ان کو ماہر بنا اور اس پر عمل کرنے والا بنا. اللہ اس مدرسے کے فیض کو خوب عام فرما. اللہ خوب عام فرما. اللہ خوب عام فرما. لوگوں کو قلوب متوجہ فرما. اے اللہ یہاں کام کرنے والے جو حضرات ہیں، اسلامی عربیہ بیت لوگ سے منسلک ہے، وہاں سے ان حضرات نے کرام حاصل کیا ہے. اور بھی ہمارے سارے مدارس سے جہاں لوگ آئے ہیں، سب تعلیم کی نسبت ہیں. یا اللہ اپنے نظر سے، اپنے مدارس سے سب کو اس اور تعلیم اور محبت پیدا فرما. مذہب لوگ شاعرین کو، اس کے قائم کرنے والوں کو اور تعلق دیوبند کو قائم کرنے والوں کو، تمام مدارس اسلامیہ کے قائم کرنے والوں کو، مدارس کو اللہ
مقام سے نواز دیجیے، اللہ سب کو کرم سے مقام نواز دیجیے۔ آج حضرات جو محنت کیا ہے، جو توجہ کیا ہے، اللہ اپنے آپ کو سے نواز دیجیے۔ اے اللہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کیا ہے اور آپ حبیب کے ساتھ خاص نہیں ہے، اے اللہ ہمیں چیزیں نصیب فرما، اے اللہ جن چیزوں سے پناہ چاہیے اے اللہ پناہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللہ ہمارے مدارس کے واسطے یا آفات و نافات کو عطا فرما دیجیے، موانع کو عطا فرما دیجیے، ماحول کو سکون اللہ بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا